کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ ایک غریب انسان تھا، وہ راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ سامنے دیکھا اس نے بہت بڑا محل، بہت عالی شان گھر۔ تو اس گھر کے دروازے پر چلا گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچنے کے بعد دستک دی، آواز لگائی تو نوکر نکل کے آیا باہر۔ اس نوکر سے کہنے لگا کہ بھائی صاحب ذرا اس گھر کے مالک کو بلا دیں گے، کیونکہ مجھے اس گھر کے مالک سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان تھوڑا رکیں، میں ابھی بلاتا ہوں۔ گھر کا مالک آ گیا، کہنے لگا ہاں بھائی کیا بات ہے بتائیے۔ کہا مجھے یہ بتائیے آپ نے اتنا عالی شان گھر بنایا ہے، اتنا زیادہ اس میں پیسہ لگایا ہے، نوکر چاکر ہیں، گاڑیاں ہیں، اور مجھے بھی بتائیں نا کہ میں کس طریقے سے ایسا کر سکتا ہوں۔ میں ایسا عالی شان گھر، ایسی گاڑیاں، ایسے نوکر چاکر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیے کیا طریقہ ہے کہ میں ایک دم بہت جلدی سے ایسا گھر بنا لوں اور بہت تیزی کے ساتھ گاڑیاں لے لوں اور نوکر چاکر رکھ لوں اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا تو آپ ایسا کیجئے، مونگ پھلی خریدیے، فٹ پاتھ پر جا کے بیچیے جا کے۔ اس نے کہا میں کیا بتا رہے ہو یار، مونگ پھلی خرید کے فٹ پاتھ پر بیچ کے اور میں مالدار بن جاؤں گا، ایسا گھر بنا لوں گا؟ کہا ہاں بالکل، آپ مونگ پھلی خریدیں، فٹ پاتھ پر جائیں اور بیٹھ کر بیچیں، آپ بھی ایسا محل بنا لیں گے، آپ بھی ایسا گھر بنا لیں گے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں فٹ پاتھ پر مونگ پھلی بیچ کر اور میں اتنا عالی شان محل بنا لوں گا۔ اس نے کہا جاؤ یار، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ یہاں جو محل دیکھ رہے ہو، جو نوکر چاکر دیکھ رہے ہو، گاڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے ہی نہیں آ گئی، اس کے پیچھے کی محنت آپ نے نہیں دیکھی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ایک دم سے یہ گھر بنا لیا، ہمارے پاس نوکر چاکر آ کے گاڑیاں آ گئیں، اس کے پیچھے کی میری محنت کیا تھی وہ آپ نے نہیں دیکھی۔ اور آپ آ گئے یہاں پر پوچھنے کے لیے کہ مجھے بھی ایسا کوئی نسخہ بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ کہ میں بہت تیزی کے ساتھ مالدار بن جاؤں، بہت تیزی کے ساتھ محل بنا لوں۔ حلوہ ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ بس اکٹھا کریں، جمع کریں مال اور بہت عالی شان گھر بن جائے، سب ہر چیزیں ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، بغیر محنت سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ محنت آپ دکھائیں گے تو وہ محنت رنگ لاتی ہے۔ محنت آپ کی ہوگی اور کرم اللہ رب العزت کا ہوگا، عطا اللہ رب العزت کی ہوگی، لیکن آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ آپ بغیر محنت سے چاہیں تو نہیں کما سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی کا کوئی زیادہ بڑا محل، زیادہ بڑا گھر، زیادہ بڑی گاڑی، زیادہ شہرت اگر کوئی کسی کی دیکھ لیتا ہے تو اسے جلن اور حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ آخر ہم کیا کریں، کتنی محنت کریں، کیا کریں، کون سا بزنس کریں کہ ہم بھی ان کی طرح مالدار ہو جائیں، ہم بھی ان کی طرح شہرت یافتہ ہو جائیں، ہم بھی ان کی طرح پیسے والے ہو جائیں۔ تو آدمی اپنا دماغ نہیں لگاتا اور حسد اور جلن کرنے لگتا ہے کہ جس میں جتنا وہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر کسی سے آپ نے حسد کیا تو آپ کے پاس جو بھی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، ایسے ہی یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو اٹھتا ہوا دیکھیں، آپ کسی کو عزت یافتہ، شہرت یافتہ، کسی کو پیسے والا، امیر کسی کو دیکھیں تو اس سے حسد اور جلن نہ پیدا کریں، بلکہ آپ اپنے دماغ میں ایسا کوئی آئیڈیا سوچیں، کوئی بزنس کا آئیڈیا سوچیں، محنت کرنے کا جذبہ لائیں کہ ہم بھی محنت کریں گے، محنت ہماری ہوگی، عطائیں اللہ رب العزت کی ہوگی۔ محنت ہم کریں گے، کام ہم کریں گے، کرم اللہ رب العزت کرے گا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مالدار بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بزنس مین بنا دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایسے ہی اخراجات بن جائیں گے، ہمارے بھی ایسے ہی کام چل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت مالدار بنائے گا۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو عطا کیا ہے، اس کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہم تو دیکھ کر بس یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک دم ہمارے پاس بھی مال و دولت آ جائے، ہمارے پاس بھی ایک دم سے سب ہو جائے، بس ایسا لگے کہ بس سب سے مالدار میں ہی ہوں اور کرنا کچھ نہ پڑے۔ تو ایسے بہت لوگوں کی سوچیں ہیں کہ کرنا کچھ نہ پڑے اور ہم مالدار ہو جائیں، ہمارے پاس ہر چیز آ جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ ذرا دیکھیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہاری محنت کیا ہے، آپ کے اس سکسیس کا راز کیا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس طریقے سے کام کرنا ہے آپ کو، اگر بزنس کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے، کوئی کام اس میں محنت کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے۔
आप किसी से पूछोगे कि मुझे ये बता दो कि मेहनत भी ना करना पड़े और मैं मालदार भी बन जाऊं, मेहनत भी ना करना पड़े, आप जैसी मुझे शोहरत भी मिल जाए, आप जैसे मुझे दौलत भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई काम कामयाब नहीं होता है। बस इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आप सक्सेस वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेहनत करें और एक काम पकड़ें, 50 कामों के पीछे ना भागें। अगर आप 50 कामों के पीछे भागेंगे कि आज उसको देख लिया कि भाई वो काम कर रहा है तो वो करना है, दूसरे को देख लिया कि उसका वो काम है तो वो करना है, तीसरे को देख लिया कि अरे उसका ये काम है, ये तो आसान लग रहा है, ये करना है, अगर इस तरीके से आप करते रहेंगे तो कभी वो शुरू करेंगे, कभी वो शुरू करेंगे, कभी वो शुरू करेंगे, सक्सेस किसी में नहीं मिलेगी, कामयाबी किसी में भी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस हो, कामयाबी मिले, तो आप एक काम पकड़ लीजिए, कैसा भी काम हो, इज्जत वाला काम हो, ईमानदारी वाला काम हो, आप उसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो काम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और उसी में ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं, और न जाने कितने को हम जानते हैं कि जिनके छोटे छोटे काम थे आज उनके बहुत बड़े बड़े काम हो गए, अल्लाह ताला की अताएं हुई, उनकी मेहनत थी उसमें भाई। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। एक शख्स तो ऐसे हैं कि उनके जूते चप्पल का काम था, वो खुद बताते हैं कि ठेले पर लगाया करते थे एक वक्त में, मेहनत करी, मेहनत करने के बाद आज उनका काम इतना बड़ा हो गया है कि उनके पूरी इमारतें बनी है, बिल्डिंगें बनी है जिसमें सिर्फ यही काम हो रहा है और उनके जूते चप्पल का काम चल रहा है और उसमें लाखों से माल उठ रहा है, महीने में करोड़ों के हिसाब से माल उठ रहा है और थोक से जा रहा है, होलसेल में जा रहा है। तो ऐसे लोग हैं भाई, सक्सेस उन्हें हुई है, क्यों? उन्होंने मेहनत की थी और उस काम को छोड़ा नहीं, उसको छोटा नहीं समझा। किसी काम को आप छोटा ना समझें, किसी काम को आप कम ना समझें, उसमें ही मेहनत करते रहें। अल्लाह ताला एक दिन ऐसा आपका जरिया बना देगा, इंशाअल्लाह उसी काम के जरिए से आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पे कीजिए, अगर यकीन आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर होगा तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ यकीन पर होती है, भरोसे पर होती है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब जो जिस काम में माहिर हैं, जो जिस काम को कर रहे हैं, इज्जत ईमानदारी वाला काम है, तो अल्लाह ताला उसमें सक्सेस, कामयाबी अता फरमाए।